خان صاحب نے ایک طرف وہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے معافی مانگ لیں گے ختم ہو جائے گا معاملہ، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو چپ کرا دے معافی نہ مانگے تو بھی معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، اور اس کے اگینسٹ اپوزٹ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ آئی ہے وہی جو زلزلہ سہیل وڑائچ صاحب کے کالم سے برپا ہوا تھا یہ اسی کے آفر. یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ رکھ کے دیکھیں تو پھر آپ کو اس جواب کی سمجھ آتی ہے. جج صاحب نے غالباً وہاں فرمایا تھا کہ ہم مسلسل سماعت کریں گے 3-4، وہ وہاں سے ٹویٹ آتی ہے رات گئے پھر اس کے بعد سماعت کینسل ہو جاتی ہے. عمران خان کے معاملے میں کسی مقدمے کی سماعت ہو یا نہ ہو، کیونکہ عمران خان سابق وزیر اعظم، اس نے 2018 کا الیکشن بھی جیتا اور 2024 کا الیکشن بھی اس نے جیتا، اور اگر میں خالصتاً الیکشن کمیشن کے نمبرز بھی لے لوں تو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت بھی پی ٹی آئی ہے. السلام علیکم، آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کل رات گئے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ٹویٹ کی گئی وہ بہت سخت الفاظ اس میں استعمال کیے گئے، وہ ڈائریکٹ مخاطب ہو گئے فیلڈ مارشل صاحب سے، اور اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. یہ اتنا سخت لہجہ جس میں وہ کہیں کہ معافی میں نے نہیں، مجھ سے آ کے معافی مانگی جائے، اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گے، وجوہات کیا ہیں، یہ اتنی سخت لہجہ کیوں اب اختیار کیا گیا ہے. اپارٹ فرام دیٹ سماعت تھی توشہ خانہ 2 کیس کی، متوقع یہ تھا کہ جلد سزا ہوگی اس میں عمران خان صاحب کو، کیونکہ سپریم کورٹ سے ضمانتیں ہو چکی ہیں. القادر ٹرسٹ کیس میں اگر اپیل لگ جاتی ہے وہاں پہ سزا معطل ہو جاتی ہے القادر ٹرسٹ والی، تو کسی اور کیس میں ان کو اندر رکھنا ہے. لیکن یہ 30 اگست تک ملتوی کر دی گئی اس کی سماعتیں. آج سیاسی کمیٹی نے وہاں پہ جانا تھا اور مشاورت کرنی تھی، اس وجہ سے وہ بھی نہیں ہو پائی. کل کی صورتحال کیا ہوگی اس پر کچھ بات کریں گے. اپارٹ فرام دیٹ اب جو پاکستان میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، بہت تشویشناک صورتحال ہے. ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے یہاں پر؟ کتنا پرومپٹلی رسپونڈ کیا پنجاب گورنمنٹ نے، جو کہ نہیں کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ بھی آج بات کریں گے. کل تک تو ان کی ڈیٹینشن تھی، اب ان پہ 2 مقدمات ہو چکے ہیں، توہین مذہب کا بھی اور پیکا ایکٹ کے انڈر بھی. حبیب اکرم صاحب، کل رات کو نا ایک دوست کا مجھے میسج آیا، ہی لیوز ابراڈ. عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ کا فلائر اس نے شیئر کیا اور اس نے میرے سے سوال پوچھا. اس نے کہا یار یہ آپ بتائیں بات سے، یہ بندہ ان کا دماغ ٹھیک ہے یا یہ کوئی بہت زیادہ بہادر ہے، یا اللہ تعالیٰ پہ کوئی بہت زیادہ توکل ہے، یا یہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے، کیا ہے یہ اس طرح سے کیسے یہ خان صاحب ان حالات کے اندر، یہ کیا بات چیت؟ اور پھر وہ آ بھی گئی ان کے. تو میں نے یہ سوچا، میں نے تو ان کو جو جواب دیا میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے کہا آپ سے پہلے پوچھ لوں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. یہ خان صاحب نے ایک طرف وہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے معافی مانگ لیں گے ختم ہو جائے گا معاملہ، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو چپ کرا دے معافی نہ مانگے تو بھی معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو سکتا ہے. اور اس کے اگینسٹ اپوزٹ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ آئی ہے. ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ وہی جو زلزلہ دراصل سہیل وڑائچ صاحب کے کالم سے برپا ہوا تھا، یہ اسی کے آفٹر شاکس. اچھا، وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، کیونکہ اس میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے منسوب ہو کے ایک بات کوٹ ہوئی تھی. وہ یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بات کہنا، کسی اور کا ایک بات کہنا، ماؤتھ پیسز کا کچھ کہنا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب چیف آف آرمی اسٹاف سے ایک چیز منسوب ہو جائے گی تو پھر اس کے اثرات ہوں گے، اور جب وہ اپنی نہاد میں، اپنی نوعیت میں سیاسی بھی ہوں تو پھر ظاہر ہے اس کے سیاسی جوابات ہوں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اور بات آگے، پھر انصار عباسی صاحب کا ایک کالم آیا. اب اس کالم کے بارے میں کہا جاتا ہے، بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ دراصل پہلا کالم جو تھا وہ تو ایک صحافتی بات تھی، دوسرا کالم ایک فرمائش کا نتیجہ تھا. اب یہ اور پھر جو بھی پاکستان کے میڈیا کو اور مین اسٹریم میڈیا کو اس وقت جانتا ہے، اس سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو آسمانوں کا اثر میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہے. انصار عباسی صاحب کے بارے میں ایک بڑی صاحب رائے ہے ایک حد سے، وہ یہ کہ یہ ایک مخصوص صحافی ہیں جو مخصوص جگہ کی خبر دیتے ہیں. تو اب جب یہ بھی ایک تاثر ہے، تو ایسے میں جب یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ رکھ کے دیکھیں تو پھر آپ کو اس جواب کی سمجھ آتی ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک تھوڑا تلخ، ان کے لہجے کی تلخی بھی بڑھ گئی کہ، اور پھر دوسرا یہ کہ ایک بیرون ملک میں یہ بات کی گئی، ایک دوسرے ملک میں یہ بات کی گئی، اور پھر ایک ایسی اس میں ایک ظاہر ہے اب سہیل وڑائچ صاحب کے لکھنے میں وہ ان کے اسلوب میں بات آ گئی، یا پتہ نہیں کیا تھا کہ اس میں ایک تحکمانہ لہجہ بھی تھا. تو ایسے ظاہر ہے جب ایک پولیٹیکل چیز سامنے آئے تو اس کے بعد اس کا جواب تو پولیٹیکل ہوتا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب تک یہ خبر شاید نہیں پہنچی تھی کہ اس کالم کو عملی طور پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے
انہوں نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا, ریبف کیا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایسی کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی, ایسی باتیں بھی ملاقات میں نہیں ہوئیں. بعنوان شائستہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کالم میں دیے گئے مواد سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا ڈسٹنس بنایا ہے, لیکن اسے زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا گیا. اچھا یہ دوسری بات ہے, یہ دوسری بات ہے. تو لہٰذا آپ اس کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور میرے پاس لفظوں کی کمی کا سامنا ہے, تو یہ دراصل آپ اس کو اس سے جوڑ کے دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے, پھر صاف آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. لیکن میں تو یہاں پہ ایک پولیٹیکل کوسچن رکھتا ہوں, جسٹ ان کیس ابھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو خبر عمران خان صاحب تک کالمز کے حوالے سے پہنچی, وہ بتانے والوں نے بھی اور پھر جو سننے والے تھے ان کو بھی یہی تاثر تھا کہ یہ بات یوں ہی ہوگی, درست ہوگی, یہ کوئی آفر ہے یا پھر یہ مطالبہ ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس کا جواب یہ تھا جو خان صاحب نے آگے سے بالکل ہی, خان صاحب نے تو کہہ دی نا چلو چکو اپنی دہی سے چابی نکلو. تو دیکھیے اختلافات میں کتنی ہی شدت کیوں نہ ہو, کتنی ہی شدت کیوں نہ ہو, تو اس کے باوجود بھی راستے کھل جاتے ہیں. دیکھیے میں اس کو جب تک وہ کالم ریٹریکٹ نہیں کیا گیا تھا, جب اسے ایک لا تعلقی نہیں اختیار کی گئی تھی, میں اس کالم کے بارے میں ایک بات کہہ رہا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ اسٹیٹمنٹ آف اپوزیشن کے طور پہ اس کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ چاہے کتنی ہی سخت ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اسٹیٹمنٹ آف اپوزیشن کے طور پہ لینا چاہیے. تو عمران خان کے پولیٹیکلی میں بات کروں, عمران خان کے اس ٹویٹ کو آپ اس کی زبان سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کو یہ ناپسند ہو سکتی ہے, یہ تلخ ہو سکتی ہے, یہ شاید غیر پارلیمانی بھی ہو سکتی ہے, جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں کہہ دیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دس از آلسو اے اسٹیٹمنٹ آف اے پوزیشن. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے نا. اور جب اسٹیٹمنٹ آف پوزیشنز ہوتی ہے نا, جو وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہیں, وہ بہت تلخ اور بہت سخت ہوتی ہے. اچھا, میں نہ اس سے ایک اختلاف ہے نہ اتفاق ہے, میں صرف اس کو ایک پولیٹیکل لینس سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ پولیٹیکل, آپ نے جیسے آپ نے فرمایا ایک پوزیشن انہوں نے اپنی اسٹیٹ کی ہے. جی, اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی, کچھ انہوں نے اپنی رائے دی اور پھر اس کے بعد کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں جائیں, وہاں پہ جا کے آپ سب فیصلے کریں, اور کل آپ پھر میرے پاس آئیں. آج تو شخانہ 2 کیس کی سماعت تھی اور عین متوقع تھا, میں پی ٹی آئی کے لائر سے جو میں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگلے 7-8 دن میں سزا آ جائے گی. یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ 14 سال تک کی سزا متوقع ہے. یہ بھی یہاں پہ معاملہ تھا کہ 12 گواہ ابھی تک ہو چکے ہیں, 1-2 اپریزرز رہ چکے ہیں. جج صاحب نے غالباً وہاں فرمایا تھا کہ ہم مسلسل سماعت کریں گے 3-4 دن. وہ وہاں سے ٹویٹ آتی ہے رات گئے, پھر اس کے بعد سماعت کینسل ہو جاتی ہے. تو یہ جو کینسلیشن ہے, یہ بھی اس کی بھی کچھ پولیٹیکل وجوہات نظر آتی ہیں ہمیں. دیکھیے عمران خان کے معاملے میں ان کے کسی مقدمے کی سماعت ہو یا نہ ہو, اس میں کوئی گواہی آئے یا نہ آئے, اس میں 2 باتیں بالکل واضح رہتی ہیں. وہ یہ ہے کہ نمبر 1, یہ اپنی نوعیت کا سیاسی مقدمہ بن جاتا ہے, کیونکہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے, عمران خان پاکستان کے بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, عمران خان ورلڈ رینون آدمی ہیں, اور وہ جیل میں ہے, اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہے, جس نے 2018 کا الیکشن بھی جیتا اور 2024 کا الیکشن بھی اس نے جیتا. اور اگر میں خالصتاً الیکشن کمیشن کے نمبرز بھی لے لوں تو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت بھی پی ٹی آئی ہے, اور عمران خان اس کے سربراہ, عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے. تو لہٰذا یہ اپنی نہاد میں سیاسی تو ہو ہی جائے گا. اور دوسری بات, چونکہ توشاخانہ 1 بھی ہم نے دیکھا ہے. جی, اچھا, وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے سادہ سادہ. اور دوسری بات, جب ہم عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے بارے میں مقدمات کی کرتے ہیں جی, تو ہمیں یقین کی حد کو پہنچتا ہوا گمان ہوتا ہے کہ انہیں سزا بھی ہونی ہے. نظر آ رہا نا, پتہ ہے, یہ بھی وہ جو آتے ہیں آسمانوں کی خبریں سن کے وہ بتاتے ہیں, ان کو جنگ سے پہلے پتا ہوتا ہے سزا نہیں ہے, وہ پہلے بتا دیتے ہیں. تو لہٰذا اس بارے میں بھی کہا جا چکا ہے, بہت سارے لوگوں نے شاید یہ بات کر دی ہوئی ہے کہ جناب بس سزا تو آئی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, خود پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سزا ہو جانی. جی جی. تو ایک تو یہ دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ سیاسی کمیٹی نے مل کے کیا فیصلہ کرنا تھا. سیاسی کمیٹی اگر عمران خان صاحب سے ملتی تو زیادہ سے زیادہ انہیں کیا مشورہ دیتی, کیونکہ رات کو ہی سیاسی کمیٹی نے اعلان کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رائے کے مطابق ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, تو اس سے زیادہ تو اور کیا ہونا تھا, یہی تھا. ہاں, ان کی جو انہوں نے جو بات کی ہے, جو اسی ٹویٹ کا دوسرا حصہ ہے, وہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں, ویری امپورٹنٹ, کہ آپ پوری کوشش کریں
اور ہر جگہ جائیں اور ہر جگہ جا کے آپ مجھ سے ملنے میرے ملنے کے لیے درخواستیں ڈالیں, کوششیں کریں اور مجھ سے ملیں, اور تاکہ مجھے آپ صوبے کے بارے میں جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں ان پہ مجھے اعتماد ملے. تو وہ دوسرا حصہ ہے, یعنی سسٹم کے اندر آپ اپنی کوشش کرتے رہیں. ان کے لیے گویا پولیٹیکلی اسپیکنگ انہوں نے دی بھی سپریم کورٹ میں درخواست, وہ رجسٹرار نے اعتراضات لگا کے مسترد کی. چلیے آپ جہاں جہاں درخواستیں دیتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہنا کیوں پڑا ان فرسٹ پلیس کہ علی امین کو چاہیے کہ وہ ہر فورم, خاص طور پہ سپریم کورٹ جائیں اور وہاں پہ جا کے وہ درخواست دیں کہ مجھ سے ملاقات کریں, مجھ سے آ کے مشاورت کریں. اس سے پہلے بجٹ پہ نہیں کی گئی, اس کے علاوہ باقی معاملات, آپریشن کے معاملات جو خیبر پختونخوا میں ان سب پہ بھی ایک حد میں لگتا ہے, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ یا ریڈنگ آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ اس پہ بتائیں, مجھے ایک حد کے اندر یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب از ناٹ what should I say happy with اور completely happy, that's the right expression, علی امین گنڈاپور سے. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص کو ایک اتنا بڑا عہدہ دیتے ہیں تو کمپلیٹ ہیپینس آپ کو نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا, کچھ نہ کچھ چیزیں فرق آتی رہتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کا جو لب و لہجہ ہے اس کی وجہ سے ان کے بہت سارے دشمن بھی ہیں جو جا کے شاید عمران خان صاحب کو نہیں, لیکن خان صاحب کو یہ بھی تو لگتا ہے نا کہ آپ پلر ٹو پوسٹ نہیں کوشش کر رہے کہ میرے سے ملاقات تو کریں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی اب ان کا بھی تو ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے نا بطور وزیر اعلیٰ. اب دیکھیں کہ آپ 2024 کے بعد آپ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, 1.25 سال ہو گئے. 1.25 سال میں آج بھی آپ عمران خان کی کتابیں ٹائم پہ نہیں دلوا پا رہے. آپ ذرا یہ تصور کر لیں نا. اور 1.25 سال میں آپ نے 3 تحریکیں چلائیں اور تینوں ابرپٹلی ختم ہو گئیں. 1.25 سال میں آپ نے کئی جگہ دعوے کیے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے اور وہ بھی نہیں آپ کر پائے. یعنی پولیٹیکل چیزیں آپ نے کہا تھا کہ ہم کر لیں گے. تو دیکھیے اب جب آپ اتنے دعوے کر چکے ہوں تو پھر آپ کو سم ہاؤ ان کو جواب بھی دینا ہوتا ہے, اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر سے ہی جناب علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جو پروبیبلی ان کے حق میں نہیں جاتی, لیکن ان کا علاج انہوں نے ضرور کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے. اور جیسے آج آپ نے بتایا کہ ابھی آج وہ عدالت میں بھی گئے اور آج ہی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے والے سب سے پہلے ایم این اے ان کے اپنے بھائی تھے. تو انہیں بھی فیصل امین صاحب, تو انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ حالات مکمل طور پر ٹھیک تو نہیں ہے, تو ان کو مجھے ٹھیک بھی کرنا ہے. تو وہ ان کی کوشش تو کریں گے, پوری کوشش کریں گے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ حالات جس طرف چل پڑے ہیں اس میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ایک درمیانی راستے کی تلاش میں تھے, شاید اب انہوں بھی اپنی تلاش ختم کرنے کا اعلان کرنا پڑے گا. مجھے ایک فروئی سا معاملہ بھی اس میں یاد آ گیا ہے, اس میں کچھ حکایات لذیذ بھی ہیں, اس پہ تھوڑی سی بات جتنی ہو سکتی ہے اتنی کرتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کا انٹرویو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو طلاق دے دیں یا طلاق علیحدگی اختیار کر لیں تو پھر یہ معاملات ہو جائیں گے. علی امین گنڈاپور صاحب کی آپ نے جو 3 احتجاج ابرپٹلی ختم ہونے کی بات کی, اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کے گروپ میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس میں سے خاص طور پہ ایک کے اندر تو بشرا بی بی کا بہت بڑا رول تھا اس کو ابرپٹ ختم کروانے میں. وہ جو اسٹریٹجی تھی اس کے مطابق ان کی وجہ سے نہیں چلا گیا. دس وی آلسو نو کہ فیصل واڈا صاحب از اسٹل ان کانٹیکٹ ود سو مینی پاکستان تحریک انصاف لیڈرز. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ اس میں ایک احتجاج ختم کروایا تھا بشرا بیگم صاحبہ نے, ختم نہیں کروایا, مطلب وہ آگے آ گئی تھی ڈی چوک. یہ اس کے اندر اس حقیقت کے بھی 2 رخ ہیں, اس بات کو سمجھ لیں. بس میں یہیں تک بات کروں, چل یہیں تک کریں, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کہانی کے سارے کردار جو ہیں وہ ایک بات نہیں کر رہے. اس کہانی کے کچھ کردار, لیکن ایک گروپ کے تمام کردار ایک ہی بات. ہاں, آپ یوں کہہ لیں, ٹھیک ہے, اور وہ گنڈاپور صاحب کا گروپ. اچھا, وہ اب جس کا بھی ہے تو وہ اس میں ساری باتیں درست نہیں ہیں, یا کم از کم دیکھیے بعض اوقات واقعے کے بیچ میں ہوتے ہیں نا لوگ, تو ان کی تفہیم فرق ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے یعنی ایک ہی واقعہ ہے, مجھے لگے گا آپ نے اس وقت یہ کہا تھا اور یا اس سے آپ کے فکرے کا مطلب یہ تھا, یہ تفہیم بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. مجھے کچھ دوسری طرف کی بات بھی کر لیں, ٹھیک ہے. آپ کی ہنسی نے سارا کام خراب کر دیا. کوشش کر رہا ہوں بہت ساری چیزوں پہ. تو بہرحال اس میں
اس میں جو بھی ہے دیکھیے یہ جو جماعتوں کی اندرونی سیاست ہے نا اس میں میں کمنٹ کرنے سے گریز ہی کرتا ہوں، حالانکہ بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. فیصل واڈا کودے ہیں جی اس لیے میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہوگی اگین کہ وہ کہاں کی خبریں لے کر آتے ہیں. اچھا تو فیصل واڈا صاحب جو اور پھر عمران خان صاحب کو گنڈا پور سے شکوہ، یہ کنیکشن تھوڑا سا میں فیصل واڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں اب آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو آفر سمجھتے ہیں یا اس کو مطالبہ سمجھتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں سر، آگے بڑھتے ہیں. جوڈیشل کمیشن سے بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ، اور وہ سنا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گور وہ آج رات وہ استعفیٰ دے بھی دیں گے اس سے. بٹ بیفور گوئنگ ٹو دیٹ، یہ توشہ خانہ والے معاملے کے اندر ایک گلچ ہے، یہ جو آج اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے. میں صرف کیونکہ وہ دوبارہ ڈسکس نہیں تھا ہونا، وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے زمانتیں ہیں سپریم کورٹ سے، اس کے بعد القادر میں اگر اپیل لگ جاتی ہے تو وہاں پہ سزا معطلی کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. علاوہ ازیں یہاں پہ توشہ خانہ 2 میں سزا دینی تھی. کوسان مفتی جو عمران خان کا کیس یہاں پہ فائٹ کر رہے ہیں، بڑے زبردست لائر ہیں. اچھا ان کی اسٹریٹجی، یہ جو ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں، وہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیلے کرتے ہیں کیس کو. اور اس معاملے کے اندر تو یہ بنتا بھی ہے کہ یہاں پہ اس کو جتنا ڈیلے کیا جائے اور ادھر سے اگر معطلی ہو جائے تو یہاں سے کچھ راہ عمران خان صاحب کے ریلیز کی کچھ وقت کے لیے نکل جائے گی. یہ جو سماعت ملتوی ہوئی ہے اس کے پولیٹیکل ریزنز ہیں، جنہوں نے کی یا جنہوں نے کروائی ہے، ٹویٹ کے بعد ہوئی ہے، اتفاق ہوا ہے یا غیر اتفاقی طور پہ ہو گیا، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کو سیاست سے ہٹا کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو اس وقت جو قوت نافذہ ہے اس کی تو کوشش یہ ہے کہ یہ جتنی جلد اس میں سزا ہو جائے. یہاں پہ اس کو ملتوی کر دینا، دس از کانٹراڈکٹری. دیکھیے جس سے پھر ایک خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ ممکن ہو جائے گا کہ اگر یہ اور اس طرح سے ملتوی ہو کہ عمران خان صاحب would be out even if for some days. دیکھیے اب اس حوالے سے نا بہت ساری باتیں ہیں، اور باتوں کے بارے میں ایک عربی کا محاورہ ہے کہ بہت ساری باتیں کہنے والے کو کہتی ہیں کہ ہمیں مت کہو. پتہ نہیں، دیکھتے ہیں سر. لیکن یہ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یس دیر آر تھنگس، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، میں نے جو یہ نہیں میری بات میں خام خواہ کی پراسراریت پیدا ہو گئی، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے ایز آف ٹوڈے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی بات بن رہی ہے. ایسا میرے نہیں ہو رہا، کوئی رپروشما نہیں. اگریڈ. لیکن یہ ایک گڑبڑا تو جاتا ہے نا بندہ یہ سب ایکویشن دیکھ کے کہ یار یہ چیز یوں ہے، یہ یوں چاہتے ہیں، اور پھر یہ کیوں ہو گیا بیچ میں. خیر ہو سکتا ہے ہمیں آنے والے دنوں اکبر پاکستان میں ایسے لوگ بہرحال ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ جناب قانون کے مطابق چل رہے ہیں. عمران خان تو اندر ہی ہے نا، جو ان کے قانون کے مطابق رائٹس ہیں وہ انہیں ملتے رہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور اندر بھی جتنا رکھنا تھا وہ ٹھیک ہے، کافی ہو گیا. بعض لوگوں کا خیال یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا سر، سیلاب کی جو صورتحال ہے اس وقت، مطلب ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. نمبر 1 انڈیا نے چلیں وہ سندھ کیا ہے انڈس واٹر کمیشن کے تھرو نہیں، لیکن وہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو آپ کو بتا رکھا تھا. یہاں پہ جب نوشہرہ والا معاملہ ہوا، سوات والا معاملہ ہوا، یوٹیوبرز نے پروگرامز کے اندر علی امین گنڈا پور کو رگڑ چھوڑا، سو مت سو کہ یہ پتہ نہیں خیبر پختونخوا میں یہ گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب آ گیا اور سب معاملہ ہو گیا. اب یہ ہے آن ریکارڈ ہے سب چیزیں. اچھا اس کے بعد اب اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے، ہم چونکہ خود ایگریرین بیک گراؤنڈ سے ہیں، وہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت کیا بیت رہی ہے لوگوں کے اوپر. آپ کا اگر رسپانس تھوڑا پرومپٹ ہوتا اس سے پہلے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کو ٹائملی ایویکویٹ تو کیا جا سکتا تھا. یہ تو بتایا جا سکتا تھا کہ بھائی آپ یہاں سے فلاں فلاں جگہ. سب سے زیادہ نقصان ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک اور پروگرام میں جو بات کر رہے تھے، جو لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے لوگوں کا، جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں وہ مطلب استغفار. اکبر دیکھیں، ایک تو یہ جو فلڈز ہیں نا پاکستان کے اندر، ان کے بارے میں ایک بات بن گئی ہوئی ہے کہ یہ ہر چیز میں ہم نے سیاست گھسیڑی ہوئی ہے اور پھر ہم ان میں فلڈز بھی ڈال دیتے ہیں. میں نے اس سے پہلے، اس فلڈ سے پہلے نہ میں نے اس پہ میں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ وہاں پہ کیا واقعہ ہوا، وہاں پہ کیسے. دیکھیے وہ بھی ایک فلیش فلڈ تھا، بالکل ایک کیٹاسٹروفی، بالکل ایک اچانک ہو جانے والا حادثہ تھا. لیکن پاکستان میں چونکہ اب حادثہ رہا ہی نہیں ہے، ہر حادثہ جو ہے اس کے اندر سازش تلاش کی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی. انڈیا نے اپنے سپل ویز کھولے نا. اب یہاں پہ بہت ٹائم ہے، فلیش فلڈ از سم تھنگ ایلس. اچھا اب یہاں پہ آ جائیں. یہاں پہ جب انڈیا نے اپنے سپل ویز کھولے، ٹھیک ہے، اب اس کا یہ جو بات ہے کہ جی جناب انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. ایک دفعہ نواز شریف صاحب اس وقت غالباً پہلی دفعہ پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت بھی لاہور میں فلڈ آیا تھا.
غالباً اسی لیے کہا جا رہا ہے 38 سال بعد جی آیا. مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے وہ, یاد ہے نا مجھے اپنی ہوش میں یاد ہے, میں چونکہ اتنا سا تھا وہ میرے سے اتنا اوپر پانی تھا وہ. اچھا اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا, ہاں اور کئی لوگوں نے مجھ سے بعد میں بھی, یعنی جب میں کئی دفعہ فلڈ کور کرنے جاتا رہا ہوں تو وہاں پر بھی لوگ پوچھتے رہے کہ کیا یہ انڈیا نے پانی چھوڑا ہے. دیکھیے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم ایک ایسے شیئرڈ ریجن میں رہتے ہیں جہاں کے دریاؤں کا رخ ہماری طرف بھی ہے, انڈیا کی طرف بھی ہے. اب اس شیئرڈ ریجن کا خیال ہم نے اکٹھے کرنا ہے, انڈیا نے بھی کرنا ہے, پاکستان نے بھی کرنا ہے. جو یہ نہیں کر رہے, جو ہم دونوں نہیں کر رہے, پاکستان بھی نہیں کر پا رہا, انڈیا بھی نہیں کر پا رہا, کیونکہ ایک پہاڑی آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے. میں نہ اس پہ میں رڈار لگا رہا ہوں, نہ میرا مخالف لگا رہا ہے, نہ انڈیا لگا رہا ہے, نہ پاکستان لگا رہا ہے. اب اس کے اوپر کوئی رڈار لگنے چاہیے تاکہ چیزوں کا ہمیں پتہ ہو. یس انڈیا نے سپل ویز کھولے. اچھا اب یہ بتائیں کہ ادھر بھی بڑے اونچے درجے کا سیلاب ہے, اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ادھر بھی اونچے درجے کا سیلاب آ گیا اور ادھر بھی آ گیا. اب یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ کلائمیٹ چینج ہے, یہ یوزل بات نہیں ہے, ٹھیک, یہ معمول کی مونسون نہیں ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد آ جائیں کہ اس کے رسپانس پہ میں اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز پہ آنا چاہ رہا ہوں. ایکچولی ہاں میں صرف گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ 2-3 چیزیں میں عرض کروں. آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے, افسوس کی بات ہے, لیکن دیکھیں نا جب سانس نہیں لیا جاتا ان سے کسی بھی طرح کا اپنے نظریات کے اظہار کے حوالے سے, نکاسی کہیں نہیں ہے. تو یہاں پہ میں نے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کئی لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو ہن پتہ چلے گا پنجاب حکومت کو, اب پتہ چلے گا کہ جو غربت بڑھے گی. تو جب عمران خان کی دفعہ ہوا تھا تب آپ ادھر ڈال دیتے تھے, کورونا آیا تھا, کووڈ آیا تھا, پھر اس کے علاوہ آپ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس پہ کتنا بوجھ آئے گا, اور پھر آپ, اور اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن ہے, اور پھر جو چیزیں تباہ ہوئی ہیں سیلاب میں اس پہ کتنے پیسے لگنے, انہوں نے پتہ چلے گا. میں صرف اس سینس میں بات کر رہا ہوں, ایون سو مچ سو کہ جو ڈیورنگ وار جو یہاں پہ رجز ہم نے انڈیا کے خلاف سے انتہاس معاہدے کی معطلی کے حوالے سے بہت سے فورم سے وہ پڑھا گیا, اس کو لوگ کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ دبائیں گے, اگر میں ہمارے جب بچپن میں ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے ہمیں کہ جب اولاد بڑی ہو رہی ہو نا تو اس کو ایک خاص حد سے زیادہ دبایا نہیں کرتے, ورنہ اولاد اپنے باپ کی موت کی خواہش کرنے لگتی ہے. یہ یہاں تک بھی نفس, پھر مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ نفسیات میں باقاعدہ اس کا ایک باب ہے. اچھا خیر, تو یہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ اس زمانے میں کہا کرتے تھے. اب یہاں پہ جب آپ دبائیں گے, پنجاب میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, اور پنجاب کی اکثریت کا ووٹ کس طرف ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے, اور پنجاب حکومت جب یہاں پہ پولیس کو استعمال کرے گی اور پولیس اس کا پرائمری ٹول ہو جائے گی پالیٹکس کا, تو اس کے بعد ظاہر ہے لوگ آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے, نہ وہ اچھا سوچیں گے. وہ چپ تو رہ سکتے ہیں کیونکہ قوت و جبروت ہے, لیکن وہ دل میں تو کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے, جہاں موقع ملے گا کوئی بات کریں گے. تو لہٰذا آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ماحول بنانا چاہیے جس میں آپ سب لوگ اکٹھے ہو کے کام کر سکیں. نیچرل ڈیزاسٹر میں ایٹ لیسٹ لوگوں کو اکٹھا کریں. اچھا پھر آپ بھی کرنے کا وقت ہے. 2010 میں سیلاب آیا تھا. جی 2010 میں ایک شخص تھا جو مانگ رہا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کے, اس کا نام تھا عمران خان. یاد ہے آپ کو؟ پکار اور جیو کے ساتھ مل کے بھی کافی اور لوگ بھی تھے, لیکن عمران خان صاحب جب میدان میں آئے تو سچویشن کو انہوں نے بہت بہتر بنا دیا. اچھا اس وقت بھی 2010 میں عمران خان کا تو اس وقت بھی تقریباً ملی جلی یہی حکومت تھی, اور عمران خان صاحب کی مخالفت ہی اتنی تھی. اچھا آپ نے صورتحال ایسی بنا دی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو آپ نے اتنا دبایا, اور ان کی وجہ سے عام آدمی کو, عام نوجوان کو, کہ آپ وہ ظاہر ہے آپ کے لیے پھر محبتوں کا زمزمے تو نہیں بہیں گے. وہ پاکستان کے سر فرسٹ جنرل الیکشن سے پہلے ایک سائیکلون آیا تھا ایسٹ پاکستان, جی بھولا سائیکلون کے کیا اس کا نام تھا, وہ میں نے کہیں مجھے اچانک وہ یاد آ گیا. اس میں جو لوگ, اچھا یحییٰ خان صاحب حکومت کر رہے تھے, ڈکٹیٹر وہ تھے, اور یہ الزام لگا کہ انہوں نے یہاں پہ صحیح ریلیف ایفرٹس نہیں کی اور ریسکیو صحیح طرح سے نہیں کیا, تو جو وہاں پہ لوگ سیلاب میں جن کی جانیں چلی گئیں, شیخ مجیب نے ان کو شہید کہنا شروع کر دیا. جی, اور پھر وہ جو الیکشنز ہوئے وہ جس کی وجہ سے پھر پاکستان بھی آ کے 2 لخت ہوا,
وہ کہا جاتا ہے کہ اس سائیکلون کا بھی بہت فائدہ شیخ مجیب کو ہوا تھا اور رائے اتنی ڈیوائڈ ہو گئی تھی کہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کو جیسے وہ تو اتنا زیادہ ہے, وہ اس کا ٹراما اتنا زیادہ ہے کہ آج بھی جو پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان بڑے اچھے ریلیشنز ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن جو ماضی میں جو گفتگو ہوتی رہی ہے نا اس میں یہ کہ اس سائیکلون میں جو پاکستان کو امداد ملی تھی اس میں اس کا حصہ وہاں پہ نہیں پہنچا تھا, اس کا حساب بھی دے. جی یہ چیزیں اتنی گہرائی میں چلی جاتی ہیں, یہ اتنی گہرا زخم لگ جاتا ہے, تو لہٰذا ان زخموں کو ان کو مندمل کرنے کی کوشش کریں, مرہم رکھنے کی کوشش کریں, تو یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی, ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ انہی نفرتوں کی دراڑوں میں پل رہے ہیں نا, کچھ پل رہے ہیں اور کچھ ختم نہیں کرنا چاہتے موسٹ پرابلی. اب ایک اور نفرت والا واقعہ دیکھ لیجیے آپ, یہ محمد علی مرزا, انجینئر محمد علی مرزا 295C کی ایف آئی آر ان کے اوپر. وہ ایف آئی آر کا کانٹینٹ میں کل آپ کو مطلب عجیب سا کانٹینٹ ہے اس میں نے فون نمبر فلانا کھولا تو آگے فیس بک کھلا ہوا تھا, اور سو اینڈ سو جو بھی ان کا سنتا ہے وہ کلپ جس کی بیسس کے اوپر 295C, وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا تھانوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ 302 دیوار پہ بھی لگ جائے تو ٹہ جاتی ہے, یعنی دیوار پہ بھی 302 لگا دیں گر جاتی ہے. 295C آپ میں کہتا ہوں ایک محل پہ لگا دیں وہ بھی گر جاتا ہے پاکستان میں. حالات معاملات یہ ہیں کہ ایک بندے کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے وہ نفرتوں والا جو ہم بات کر رہے تھے, مجھے پتہ ہے آپ شاید اس پہ نہ کرنا چاہیں, آزما بخاری صاحبہ کا جو آپ نے کامنٹ سنا, مریم نواز کے لباس پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کی امیاں لباس پتہ نہیں کیا, مطلب عجیب و غریب سی بات ہے. دیکھیے بس فار گاڈ سیک, دیکھیے ہم چاہے تربیت خراب کر دی ہے, یہاں پہ لوگوں کا طرز گفتار خراب کر دیا ہے. وہاں کے نہیں, وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیے ہمیں اکبر ہمیں ایک اخلاقی معیار قائم رکھنا ہے. میں تو یہی تو بات کر رہا ہوں کہ یہ اخلاقیات کے درس لوگوں کو دیتے ہیں. جی اچھا, ان کا بس اب اس کمنٹ کو چھوڑ دیں, لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1988 کے الیکشن کیمپین میں محترمہ بینظیر بھٹو پہ کیا الزام لگائے کس نے تھے اور لگائے کس نے. ٹھیک ہو گیا. انجینئر محمد علی مرزا پہ ایف آئی آر, پہلے ڈیٹینشن آرڈر تھا اس کا MPO3 کے انڈر, سنا تھا کہ جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو, پھر اس کے بعد یہ 295C لگنا. میں ابھی اس پہ ہم نفرتوں کی بات کر رہے تھے نا, تو اسی وجہ سے آپ ادھر سے اس کو یہاں پہ کرتے ہیں. دوسری بات, یہ ریاست کی مرضی کے بغیر ایک مشہور شخصیت, ایک انفلوئنشل شخصیت, چاہے وہ ہلکے پھلکے متنازع ہوں مختلف حلقوں کے اندر, لیکن یہ لگ جانا اور پھر ساتھ پیکا بھی لگا دینا, کیسے دیکھیں نقل کفر کفر نہ باشد, یہ محاورہ ہم نے پہلی بار اپنے جید علماء سے سنا تھا کہ جب کفر کی کسی بات کو نقل کیا جائے تو اس کو قائل پر کفر کے الزام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہمارے یہاں پہ بس الٹا معاملہ. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی, اچھا انہوں نے اعتقاد یا ایمان یا رائے کسی اور کی بیان کی جو ان کے اوپر تھونپ دی گئی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ ریاست کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس شخص کے اپنا اعتقاد تو کسی صورت ثابت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, لیکن زیادہ سے زیادہ غلطی ثابت ہوتی ہے. یہاں پہ بلاسفیمی کیس کیوں چلتے ہیں, کوتاہی ثابت ہوتی ہے. دیکھیے ایک سیکنڈ, آپ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کوتاہی اور غلطی ثابت ہوتی ہے, ٹھیک, عدم احتیاط کا وجود ثابت ہوتا ہے, لیکن شخص کے اعتقاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری بہت کم ملاقاتیں ہیں محمد علی مرزا سے, لیکن میں اور میرے سیاسی حوالے سے میں ان کے خیالات کو بچکانا سمجھتا ہوں. سیاسی حوالے سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا, انہیں شوق پڑ گیا تھا نہ صرف سیاست کا, صحافت کا بھی. اچھا, انہیں یہ شوق پڑ گیا تھا. اچھا, اس وجہ سے میرے ان سے اختلافات بھی ہیں, اور ہم دونوں کے درمیان معاملہ ایسا ہے کہ میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ہم دونوں جتنے بار بھی ملے ہیں کوئی ایک دوسرے سے خوش نہیں. میرا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے سے پہلی دفعہ ملے تھے تو ایک خوشگوار تھی, لیکن اس کے بعد دوسری دفعہ جس طرح کی بات چیت ہوئی, اچھا وہ ان سے مل کے کم از کم مجھے اور انہیں مجھ سے مل کے ہم دونوں کے چہرے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے ہماری طبیعتیں آپس میں نہیں ملتی. لیکن جو محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ قصدن ایسی بات نہیں کر سکتے. 1 2 اس آدمی کے حب رسول میں کسی شخص کو شک نہیں ہونا چاہیے.
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے. اچھا اس آدمی نے اپنی بڑی عمدہ نوکری چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے اس نے ایک راستہ اختیار کیا. اچھا اس میں کچھ لوگوں کو برا لگ سکتا ہے, کچھ لوگوں کو اچھا لگ سکتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص, دیکھیے اس شخص نے اپنے لیے جائیدادیں نہیں بنائی ہوئی, کم از کم یہ بات اس کے قریب کے لوگ بھی جانتے ہیں اور میرے جیسے جو کچھ فاصلے پہ رہنے والے لوگ ہیں. ٹھیک. اس آدمی کو اس عمر میں جب لوگوں کو پیسے کے پیچھے میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, اسی عمر میں وہ شخص پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نہیں ہے. ان کا یوٹیوب چینل اگر آپ دیکھیں اس کی بہت اچھی خاصی ویورشپ ہے اور وہ انہوں نے مانیٹائز نہیں کروایا. جی مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. دیکھیے اب ایسے شخص کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے وہ کیوں لگ رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا اعتقادی مسئلہ نہیں, عدم احتیاط زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتی ہے, اور اس پہ بھائی علماء کہتے ہیں بھائی اب معافی مانگیں. چلے ہم اس سائڈ پہ نہیں جاتے, اس میں میرا خیال آپ نے کافی جامع بات کر دی. لیکن یہ لگا یہ ایف آئی آر ہوئی کیوں؟ پریشرز اور ان پریشر گروپس کی وجہ سے جو ریاست پھر ان کو اپنے ٹول کے طور پہ کبھی کبھی یوز کرتی ہے, تو پھر ریاست باتیں بھی ماننی پڑتی ہیں. دیکھیں ان کی بعض لوگوں کا جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ان کی جڑت ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب انجینئر محمد علی مرزا بھائی وہاں سے سب سے, اب جب محمد علی مرزا صاحب جو ہے اس میں محمد علی مرزا صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی جو پلائٹ ہے وہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہوئی. اور اگر اس کو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جناب ان کا لہجہ بڑا تلخ تھا, میں نے اس سے کہیں زیادہ تلخ لہجے والے لوگ دیکھے اور جو اس سے کہیں زیادہ تلخ باتیں کر رہے ہیں. سر جن کو انہوں نے آگ لگائی ہے ان کا پریشر اور ان کا ویٹ ان آئیز آف دا اسٹیٹ بہت زیادہ ہے, ایک اسٹریٹجک اعتبار سے ریاست کی نظر میں محمد علی مرزا صاحب سے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم میں صرف جاتے جاتے اتنا کہنا چاہتا ہوں, ان کو یہ سیاست جو ان کا میدان نہیں ہے, اور ساتھ صحافت میں بھی وہاں پہ بھی تیر اندازیاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور وہاں پہ بھی وہی لہجہ جو ادھر ادھر کھبے سجے اختیار کرتے ہیں یہاں پہ ایک ایسے وقت کے اندر. اور خاص طور پہ آئی ول بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, عمران خان صاحب کے حوالے سے دیٹ واٹ ایور اسٹیٹ از ڈوئنگ ٹو ہم از رائٹ. اس نے بھی بہت سارے لوگوں کو, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے سیلاب والی, یہاں پہ بھی ایک صورتحال ہی آئی ہے جو سوشل میڈیا پہ ہمیں اس کا عکس نظر آتا ہے کہ لوگ وہ پرانی باتیں یاد کر کے. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اعتقادات پہ اور ایمان پہ سوال اٹھائیں. میں ان کے اعتقاد پہ, دیکھیے ایک بات سمجھیے, کیا گستاخ رسول مسلمانوں میں سے ہو سکتا, مسلمان رہ سکتا؟ نعوذ باللہ من ذالک, ممکن ہی نہیں ہے نا اس کا مسلمان ہونا. اور آپ ایک ایسے شخص کو جس کی زندگی میں تلخی, اس کی زبان کی تلخی اپنی جگہ, لیکن ادروائز اس کے صالح ہونے کی گواہی تو بہت سارے لوگ دینے کے لیے تیار. کوئی شک نہیں ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. بس یہی ہے کہ میں اس پہ بات بھی نہیں کر سکتا سر. یہ بھی جیسے ہاں یہاں پہ بھی زبان لڑکھڑاتی ہے بات اس وجہ سے کہ کسی کے حب رسول پر شک کرنے والا نہ کوئی ہوتا نہ میں ہوتا ہوں. اور عقیدہ اگر کوئی اپنے منہ سے خود بیان کر رہا ہے اپنا عقیدہ, تو اس کو کہنا نہیں تم غلط بیان کر رہے ہو, یہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کی وجہ سے پاکستان میں جو نقصانات ہو چکے ہیں ریاست کو کم از کم دیکھیے آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ ہم نے جو, خیر چھوڑیے اس پر. چلیں, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ جی, اللہ حافظ.